اس شک کی بنیاد پر کہ یہ بچوں کو چرانے آئے. وہ سعید کا چہرہ خون میں لت پت ہے، جسم کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور سعید ہاتھ جوڑ کر ظالموں سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو، میری 3 سال کی بچی گھر میں ہے، ہم بچہ چرانے نہیں آئے، ہم جانور خریدنے جا رہے تھے. مگر ظالموں نے سعید کی بات کو نہیں سنا اور مار مار کر سعید کو ختم کر دیا. بتاؤ مسٹر مودی، کیا یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ آپ تو اپنے آپ کو پردھان سیوک کہتے ہیں، کیوں آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے؟ راجستھان میں آپ کی حکومت وہاں پر ہوا، جھارکھنڈ میں آپ کی حکومت وہاں پر ہوا، جموں میں آپ کی حکومت وہاں پر ہوا. جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر گو رکشک مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جانے لے رہے ہیں، ہماری بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں. میرے بھائی، یہ پیغام بی جے پی ہندوستان کو دے رہی ہے کہ سعید بھیک مانگ رہا تھا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو. اب تک کسی کو گرفتار، اب کوئی 8-10 لوگوں کو گرفتار کرے، کون جا کے کیس لڑے گا ان کا؟ کہاں ان کو سزا ملے گی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حد تو یہ ہو گئی کہ آج کیرلا سے 8 معصوم بچے بمبئی پہنچے اور ٹرین میں واٹس ایپ پر اس نے میسج لکھا کہ ہم بمبئی پہنچ گئے. ایک بازو ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ بولے کہ بامبے کو بام لکھ دیا، پولیس کو اطلاع کرے. 8 بچے 24 گھنٹے تک پولیس تحویل میں تھے. پولیس ان سے پوچھی تو بام کیوں لکھا؟ وہ بچے کیرلا کے ملیالی زبان میں بات کر سکتے، ہندی میں انہیں اتنی نہیں آتی، وہ اردو سیکھنے جا رہے تھے. 24 گھنٹے کے بعد ان کو چھوڑا گیا. اے ہندوستان کو حکومت کرنے والوں، آخر کیوں تم شک کر رہے ہو اقلیتوں پر؟ یہ نفرت کیوں ہے بتاؤ؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں سنگھ پریوار کے لوگ کہ ہم کو مار کر پیٹ کر ڈرا کر ہم کو شک کرنے سے ہم ڈر جائیں گے، ہم نہیں ڈریں گے، ہم نہیں ڈریں گے. اور مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے. میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے. جو CSDS ایک بہت بڑی تنظیم ہے، تھنک ٹینک ہے، جس نے ایک سروے کیا اور اس سروے میں کہا، اس سروے نے جو بات کہی وہ بڑی تکلیف دہ بات کہی. اس سروے نے کہا کہ ہندوستان کے جو ہندو بھائی ہیں ہمارے، وہ 15% مسلمانوں کو دیش بھکت سمجھتے ہیں، صرف 15%. میں جب یہ سروے پڑھا تو 2 دن تک سو نہیں سکا. میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر کیا کیا میں نے؟ ٹھیک ہے، اسد الدین اویسی بڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، اسد الدین اویسی گندا ہوگا، مگر صرف 15% مسلمانوں پر ان کو پیٹریٹ سمجھنا اور 85% کو پیٹریٹ نہیں سمجھنا. میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، آج آپ کو سوچنا پڑے گا. میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کی آزادی میں ہم نے سب کچھ کھویا. بہادر شاہ ظفر نے اپنی اولاد کی قربانی کو دیکھا، بہادر شاہ ظفر نے ملک بدر ہونا پڑا، علامہ فضل خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا کاٹنا پڑا. ہم نے سب کچھ قربان کیا، ہم برباد ہو گئے انگریزوں کے خلاف، ہم نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، ہم پھانسی کے پھندے پر چڑھے، ہم نے اپنے کندھے سے کندھا ملا کر ان تمام مجاہدین آزادی کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں حصہ ادا کیا. ہم نے بابری مسجد کو کھویا، دنیا دیکھ رہی تھی، ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا. ہاشم آباد میں ہمارے 40 بھائیوں کو اٹھا کر ندی کے کنارے لے جا کر گولی مار کر ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا. 35 سال ہو گئے، اب تک کیس چل رہا ہے، انصاف نہیں ہوا. بتاؤ، کیا ہم
وفادار نہیں ہے؟ دلی کی گلیوں پر، بمبئی کے روڈوں پر ہماری خون کی ہولی کھیلی گئی اور پھر بھی ہم وفادار نہیں ہیں؟ گجرات کے روڈوں پر، احمد آباد کی گلیوں میں احسان جعفری کے جسم کے 25 ٹکڑے کر دیے گئے، ہم وفادار نہیں؟ عشرت جہاں سے کیا ہوا بتاؤ؟ بلخیس بانو سے کیا ہوا بتاؤ؟ وہ بلخیس بانو جو حاملہ تھی، جس کی آنکھ کے سامنے اس کے 3 سال کے بچی کو مار دیا گیا، وہ بلخیس بانو جس کے عزت لوٹی، اس کے ماں باپ کو، اس کی بہن کی عزت لوٹ کر اس کے گھر کے 11 لوگوں کو مار دیا گیا، کہ ہم وفادار نہیں؟ ہم کو نوکریاں نہیں ملتی، ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں، جیلوں میں سب سے ہم زیادہ ہیں، دہشت گردی کے الزام میں 15 سال ہم جیل میں رہتے ہیں، ہم وفادار نہیں؟ یاد رکھو، اس کے باوجود بھی اگر تم ہم کو وفادار نہیں سمجھتے تو پھر یہ تمہارا ظرف ہے، مگر میں تم سے کہہ رہا ہوں ہم وفادار تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا، ہم نے محمد علی جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، ہم نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، ہم نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، ہم نے خواجہ اجمیری کی سرزمین کو اپنی زمین سمجھا، ہم نے ہندوستان کو اپنی زمین سمجھا، اور اتنی محبت کی زمین سے کہ ہم اپنی ماں کی پیٹ میں پلتے ہیں، اور ماں جب ہم کو پیدا کرتی ہے تو جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسی سرزمین میں جائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر صرف 15% ہم کو وفادار سمجھیں گے تو پھر بتاؤ میرا یہ سوال واجبی ہے یا غلط ہے؟ میرا سوال واجبی ہے یا غلط ہے؟ اگر میری اس تقریر سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میری تقریر کے الفاظ کو بازو رکھ دو، مگر میں نے جو سوالات اٹھائے اس کو سوچو۔ میں ہندو مسلم اتحاد کا قائل ہوں، میں کسی ہندو کا خلاف نہیں ہوں، بلکہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ دلت اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ بی جے پی والے بولتے رضاکار رضاکار، ارے کون رضاکار؟ جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے، ہمارا رضاکاروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ رضاکاروں کی مجلس نہیں ہے، یہ عبد الواحد اویسی کی مجلس ہے، یہ رضاکاروں کی مجلس نہیں ہے، یہ آزاد ہندوستان کی مجلس ہے، جس نے ہندوستان کے دستور کو مانا اور ہندوستان کے دستور کے 4 دیواری میں مسلمان اور دلت کے انصاف کی لڑائی لڑتی آئی ہے اور صبح قیامت تک لڑتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری لڑائی ہے۔ بار بار یہ امت شاہ رضاکار بولتے، اچھا تو پھر سندر لال کی رپورٹ پر بھی بات ہوگی۔ امت شاہ سندر لال کمیٹی کی رپورٹ پر بھی بات ہوگی۔ لالو، ارے تم جس مسئلے پر بات کرنا چاہ رہے اسد الدین اویسی بحث کرنے کو تیار، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دلیل کے ساتھ دوں گا، میرے جواب کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاس میری تاریخ ہے، ہندوستان کو اسلام آیا تو مغلوں کی وجہ سے نہیں آیا، ہندوستان کو اسلام آیا تو کیرلا کے اس سرزمین پر وہ جو کاروبار کرنے والوں نے کشتیوں میں کاروبار کرنے آئے، اسلام کو لایا۔ اسلام کو تلوار کے زور پر نہیں لایا، کردار کے زور پر لایا۔ اسلام کو تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا، رحم کرا، رحم دلی کی، اسلام پھیلا۔ اور پھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بولتے بابر کو نہیں ماننا، نہیں مانتے نہ کو مانو، اکبر کو نہیں ماننا، میرے پاس ایک اکبر ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، تم اس اکبر کو مت مانو، یہ اکبر ہمارے پاس ہے۔ سنو، ٹھہرو، ہاں ٹھہرو، 12 بج رہے وہ مجھے اکبر کو نہیں مانتے، مت مانو۔ اچھا اکبر کو نہیں مانتے، نہیں مانتے،
مجدد الف ثانی کو تو مان لو، شیخ احمد سرندی کو مان لو، اورنگزیب کو نہیں مانتے تو نظام الدین اولیاء کو مان لو۔ ارے تم کیا کیا بول رہے ہو، ان کو نہیں ماننا ان کو نہیں ماننا۔ اور پھر بولتے جب مسلم پرسنل لا بورڈ کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ 3 طلاق کا مسئلہ ہمارے فیت کا مسئلہ ہے، اور وکیل نے کہا جس طرح رام کا مسئلہ تھا انہوں نے دلیل دی، میرے پیچھے پڑ گئے ٹی وی والے، صبح صبح دارالسلام کو آ گئے۔ سر میں بولا ویلکم، بولو کیا ہے آج، نئی بات کیا ہے؟ تو بولے سپریم کورٹ میں پرسنل لا کے وکیل نے کہہ دیا۔ میں نے کہا بیٹھو اب جواب سنو۔ تو ایک پریس والا بولا سر ذرا زیادہ تیز تو نہیں بولیں گے نا؟ میں نے تیزی بولتے ہلو نہیں، سلو نہیں بولتے ہم لوگ، ویری فاسٹ۔ بول سنو، سنیے سر ایک طرح، میں نے نہیں لائیو ٹیلی کاسٹ مت کر، ریکارڈ کر لے۔ پوچھا کیا ہے بتائیے؟ میں نے کہا کیا وزیر اعظم مودی نے نہیں کہا تھا بمبئی کے ایک بہت بڑے اسپتال کا اناگریشن کرنے گئے تھے، وہاں پر مودی صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارے بھارت میں، میں بولا ہو گیا۔ ہم نے 15 لاکھ سال پہلے پلاسٹک سرجری کی ایجاد کر لی تھی، سوچو آپ 15 لاکھ سال پہلے مودی صاحب کا عقیدہ ہے کہ پلاسٹک سرجری 15 لاکھ سال پہلے بن گئی تھی، ان کا عقیدہ ہے، ہم بول رہے نہیں ہے بول کے، آپ کا ہے مان لو آپ، مگر آپ کیوں بول رہے کہ نہیں تم میرے راستے پہ چلو؟ نہیں چلوں گا، آپ بولے آپ چلو اس پہ۔ انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ کے لوگوں نے کہا کہ 12 لاکھ سال پہلے ہندوستان نے ہیلمٹ بنا لی تھی، میں کہا بہت اچھا ہے، پھر کئی کو بچے اتنا مر رہے روڈ پہ ایکسیڈنٹوں پہ، ان کا عقیدہ ہے، مانتے عزت کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے عقیدے پر قائم ہیں، ہم کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے دو، آپ اپنا عقیدہ ہم پر مسلط مت کرو، ہم اپنے عقائد آپ پر مسلط نہیں کریں گے۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت ہے، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ اور پھر 3 طلاق کے مسئلے میں تو ہر جگہ وہی چل رہا، مودی کے 3 سال اویسی صاحب 3 طلاق، ارے 3 طلاق کا 3 سال سے کیا تعلق ہے؟ ٹرپل طلاق ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، میں وہ بڑے اینکر تھے، میں بولا 1 منٹ ذرا کتنے طلاق ہے وہ تو بتا دو میرے کو، ہاں کیا ذرا کتنے طلاق ہے بتائیے، طلاق احسن ہے کیا ہے بتاؤ، ٹرپل طلاق، طلاق کی نہیں معلوم، بولے جا رہے۔ میرے بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان میں 2011 کا جو سینسس آیا اس میں 2,11,000 مسلمانوں نے طلاق دی، اس میں کتنے ٹرپل طلاق ہے؟ 630۔ 2011 کا سینسس 630، اور انہوں باجا بجا رہے ٹرپل طلاق ٹرپل طلاق ٹرپل طلاق، جیسا کہ سب چیز ہوئی۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں مسٹر مودی، اگر آپ مسلم عورتوں سے ہمدردی رکھتے تو آپ چلیے، ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمان کی آبادی 14%، آپ 7% پاپولیشن کو مسلم خواتین کو ریزرویشن دے دو، طالب کالجز میں، ایجوکیشن میں اور نوکریوں میں دے دو، کون روک رہا؟ آپ نہیں دیں گے، بس صرف ٹرپل طلاق کو استعمال کر رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق ایسا ہے، جبکہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 2,11,000 مسلمانوں نے طلاق دیا، اس میں سے صرف 630 ٹرپل طلاق تھے۔ یقیناً میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ گواہ ہیں کہ میری جتنی سیاسی زندگی ہے، میں نے ہمیشہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر
آپ سے التجا کی، درخواست کی، بھیک مانگا کہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو، اپنی بیویوں کی عزت کرو، ان کو مقام دو، ان کو مقام دو، ان سے انصاف کرو۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے اختلافات کو دور کریں، اگر نہیں کر سکتے تو بیوی اور میاں کی طرف سے دو ذمہ دار بیٹھیں، اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کے بعد نہیں ہوتا تو پھر ایک مرتبہ طلاق دیں، عدت کے دن تک انتظار کریں، اگر اللہ نے آپ کے دلوں کو ملا دیا تو مل لیجیے، عدت کے دن ہو گئے تو پھر دوسری مرتبہ، اور تیسری مرتبہ کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی مرد اپنی مردانگی کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے، اگر کوئی مرد کہ میں اپنی بیوی کو 3 مرتبہ بول دوں گا، یاد رکھو تم گناہ کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم اللہ کی نظر میں گناہگار ہوگے، تم ایک عورت پر ظلم کرو گے، عورتوں سے انصاف کرو۔ یہ ہماری بیویاں ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر آ کے رہتی ہیں، یہ ہماری بیوی ہے، یہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے، یہ ہماری بیوی ہے، گھر کی رانی ہے، گھر کی نوکرانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنی بیویوں کو گھر کی رانی بناؤ، تب جا کر تمہارے گھر میں امن رہے گا۔ میں مسلم نوجوانوں سے کہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو تمہارے گھر والوں سے اچھا ہے۔ کیا تم اپنی ماں سے اچھے ہو؟ کیا تم اپنی بیوی سے اچھے ہو؟ کیا تم اپنی بہن سے اچھے ہو؟ دیکھو نوجوانوں، اگر تم اپنی بیویوں سے اچھے ہوگے تو تمہارا گھر کا گوشہ ایک جنت کا گوشہ بن جائے گا۔ یاد رکھو، اگر تم کو رات میں آرام کی نیند نہیں آتی تو دنیا کی دولت تم کو راحت یا نیند نہیں پہنچا سکتی۔ تم کو اگر گھر میں آرام کی نیند آنا ہے تو اپنی بیویوں سے سلوک اچھا کرو، انصاف کرو، تمہارے گھر میں تم کو نیند اچھی آئے گی۔ جو لوگ اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے ظلم کرتے ہیں اور باہر بڑے اپنے آپ کو متقی دکھاتے ہیں، تم چور ہو، تم ڈھونگی ہو۔ تم اگر اپنی بیویوں سے اچھے ہوگے اور دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی پرواہ نہیں، مگر اپنے بیویوں پر ظلم مت کرو۔ دیکھو یہ کہاں تک اب بات چلی گئی۔ میں 20 سال سے کہہ رہا تھا اپنی ہر تقریر میں، دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی میرے بھائی، کل دارالسلام میں ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر جو اپنی داستان سنائی، ایک 4 سال کی ایک معصوم بچی وہ لے کر آئی اور کہا کہ اسد صاحب، میں نے ایک لڑکے سے شادی کی، میں گجرات کی ہوں، میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اس شخص نے راتوں رات مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ بتائیے میرے بھائی، وہ گجرات سے اپنے والد کو لے کر آئی تھی، وہ والد ڈر ڈر کے دارالسلام کو آیا۔ میں نے کہا آؤ قریب آؤ۔ میں نے مقامی کاماریڈی کے ایس پی سے بات کی، وہاں کے ایس پی ایک لیڈی ہے، ان کو فون دیا کہ میڈم ذرا اس لڑکی سے بات کرو۔ وہ لڑکی اتنا روئی اور کہی اسد صاحب، پہلی مرتبہ کسی نے ہم سے اچھی طرح بات کی، بتاؤ میرے بھائی کیا اللہ کے پاس تم جواب دو گے جب حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، رائے برابر ان کے کا حساب جب اللہ لینے پر آ جائے گا، اور وہ عورت کھڑے ہو کر کہے گی یا اللہ، یہ جو شخص ہے اس نے مجھے بھری دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا، مجھے چھوڑ کر چلا گیا، ایک بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا، تم آج دنیا میں تم اس کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، مگر کل اللہ کے دربار میں تم نہیں بھاگ سکو گے، تم نہیں بھاگ سکو گے۔ یاد رکھو، تم کو اپنے
आमाल का जवाब देना पड़ेगा। नौजवानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। नौजवानों को एक मिसाल मुझे बता दो कि जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हमारी उम्मत की मां को मारा क्या? एक मिसाल बताओ, एक मिसाल बताओ। नहीं बता सकते मेरे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उम्मत की मां बीबी आयशा के साथ रेस की रेस, दोनों ने दौड़ लगाई, दोनों ने दौड़ लगाई। इथोपिया अफ्रीका से लोग बाजा बजाने आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और उम्मत की मां पीछे से देख रही थी। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत की मां हज़रत खदीजा से इतनी मोहब्बत करते थे कि हमारी मां के विसाल के बाद जब एक मर्तबा घर में एक आवाज उम्मत की मां की तरह सुनाई दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि खदीजा आ गई। मालूम हुआ कि आपकी बहन तशरीफ लाई है। इतनी मोहब्बत मेरे भाई, ये हमारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारी उम्मत की माहों से मोहब्बत थी। सोचो थोड़ी देर के लिए हम क्या कर रहे हैं। तुम घोड़े जोड़े के लिए जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। ये हराम है, घोड़े जोड़े की रकम लेना हराम है, हराम है। इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हराम है। ये दूसरे मजहबों की तकरीब है, दूसरे मजहबों की तहजीब है। इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्या करोगे तुम लेकर एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी, 5 तोले सोना लेकर, जो कल आखिरत में तुम्हारे लिए आग का शोला बन जाएगा तुम्हारे गले में? क्या तुम उस मोटरसाइकिल पर, उस गाड़ी में बैठकर जन्नत को जा सकोगे? नहीं जा सकोगे। तुम एक बच्ची के बाप को मकरूज बना रहे हो। छोड़ो इसको, इन चीजों को छोड़ो मेरे भाई। रमजान आ रहा है, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही, क्या कमजोरी हम में? मेरे भाई, ये चीजों पर गौर करो, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो। और मैं वार्निंग दे रहा हूं तेलंगाना के पूरे काजियों को, काजी साहब, अगर तुम या फिर तुम्हारे नायब काजी अगर इस तरह की शादियां करेंगे तो याद रखो, हैदराबाद की रोड पे तुमको चलने नहीं दूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई काजी ऐसा करता है तो आके बताओ हमको, आप बताओ हमको, उसका परमिशन कैंसिल कराएंगे उस काजी का। सबसे बड़े गुनाहगार ये लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और मैं चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर साहिब से मिलने वाला हूं और मिलकर उनसे कहूंगा कि निकाह नामे की बुकलेट में जो वक्फ बोर्ड से जारी किया जाता है उसमें इस बात को लिखा जाएगा कि कोई भी मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को एक ही वक्त में 3 बार तलाक नहीं देगा। उसको तरीका लिखा जाएगा कि ये तरीके से देंगे। और मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम हमारी बहनों से कि जब तुम्हारा निकाह होगा, तुमसे काजी आकर पूछेगा कि क्या तुमको निकाह कबूल है, तो मेरी बहनों तुम बोलना कि लिखो उस निकाह नामे में कि लाखों बार खुदा ना खास्ता अगर बातचीत खत्म होने पे आएगी तो मेरा जो मर्द जिससे मैं शादी करने जा रही हूं वो एक वक्त में 3 बार तलाक नहीं कहेगा। लिखो मेरे मां बहनों, लिखाओ इसको, ये जायज है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये जन्म जन्म का बंधन नहीं है। ये हिंदी पिक्चर के गाने नहीं है जन्म जन्म, तुमको खाली वही याद है। देखे कैसा बोले ये, बस बोल दो, गाने की बात करो। कोई सहाबी रसूल का नाम पूछो, नहीं मालूम। बिरयानी शाह टेकरी की दरगाह किसकी है, नहीं मालूम। कटपा कौन है बोले तो बोले हमें मालूम मेरे को। देखो थालियां बजा रहे, हंस रहे। मेरे भाई, यही चीजें हैं
جو ہم کو لے ڈوب رہی ہیں. یاد رکھو, آج سنبھال لو اپنے آپ کو. اگر آج کوئی چیز چھوٹی برائی ہے, وہ 10 سال کے بعد لوگ اس کو برائی نہیں سمجھیں گے. اپنی نسلوں کو سنبھال لو, اپنی اولادوں کو سنبھال لو, اور اپنی بچیوں کو میرے بھائی خوب پڑھاؤ. یہ ریزیڈینشل اسکول کھولے گئے ہیں, اپنی بچیوں کو اس میں ایڈمیشن کرائیے. بچوں سے زیادہ اپنے بچیوں کو پڑھاؤ, خوب قابل بناؤ, طاقتور بناؤ. اور پڑھنے لکھنے کا جذبہ تو میں نے غریبوں میں دیکھا. دارالسلام میں آج سے 10 دن پہلے ایک صاحب آئے, بہت دیر کھڑے ہوئے تھے. میں بلا رہا تھا کہ آؤ, دارالسلام میں بہت لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم لوگ بولتے کہ MLA سے بات کرو, کارپوریٹر سے بات کرو, کیوں بیٹھے آئیے. یہ آ رہے نہیں تھے. پھر ایک چھوٹا بچہ ان کے ساتھ آیا, اور آ کر میں نے کہا بولو کیا بولنا ہے, تو بولتے نہیں دونوں. پھر یہ چھوٹا بچہ جس کی عمر 10 یا 11 سال کی تھی, پاشا 11 سال کی تھی, وہ بولا کہ میرے ماں باپ کو بولنا نہیں آتا ہے, گنگے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے تم بولو. بولے کہ ہمارے ابا کو آٹو ہونا. میں نے کہا تم پڑھتے؟ تو بولا کہ ہاں میرے 2 بھائی اور ہیں, اور میرے ماں باپ میرے کو پڑھانا چاہتے. میں پوچھا ان کے ماں باپ سے کہ تم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے؟ یہ بچہ, وہ زبان ہوتی ہے ان کی ایسی سائن لینگویج سے پوچھا, تو دونوں نے کہا کہ ہاں ہم پڑھانا چاہتے. پھر بچے نے کہا میں بچے تو کتنا پڑھنا چاہ رہا؟ تو بچہ رونا شروع کر دیا. بولا میں بہت پڑھنا چاہ رہا ہوں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھنے کو, ہمارے اماں بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھانے کو. میں نے کہا ٹھیک تو رو, تم رو مت, پڑھائیں گے تمہارے کو. بولا نہیں میں اکیلا نہیں ہوں, میرے 2 بھائی اور ہیں. میرے بھائی جن ماں باپ کے پاس زبان نہیں ہے, بات نہیں کر سکتے, میں ان کو سلام کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. جن ماں باپ کے پاس زبان ہے, صحت ہے, دولت ہے, تم کیوں نہیں پڑھاتے اپنی اولاد کو؟ سوچو میرے بھائی, اللہ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نواز دیا. ایک ماں باپ, دونوں ماں باپ کے پاس زبان نہیں ہے, بات نہیں کر سکتے. وہ 11 سال کا بچہ رو کر کہتا ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. نہیں معلوم ایسے کتنے مستحق ہوں گے. خیر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ٹرسٹ کی طرف سے میں نے اسکول میں ان کی پوری فیس جمع کروا دی. کوئی بڑا کام نہیں کیا, بہت کام کرنا ہے, مگر اس بچے کا جذبہ اور اس کا یہ بات کہہ کر رونا کہ ہم پڑھنا چاہتے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے بھائی پڑھاؤ, خوب پڑھاؤ. حکومت کی طرف سے اسکول کھولے گئے. اردو میڈیم اسکولز میں مجلس ہر لاکھ 65-50 لاکھ خرچہ کرتی ہے ان گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکولز میں. پڑھاؤ, پڑھو میرے بھائی, پڑھو میرے بھائی. تم طاقتور جبھی بنو گے. یہ ظالم لوگ ہم پر تانا مارتے ہیں, ہم کو ہمارا حق نہیں دیتے ہیں. اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ کر طاقتور بن جائیں گے تو یہ تمام بڑے سے بڑے وقت کے فرعون اور نمرودوں سے مقابلہ کر لیں گے. ہم ایک نیا انقلاب برپا کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہی چیز تھی جس کو محسوس کیا تھا سالار نے, اور میڈیکل انجینئرنگ کالج کو قائم کیا. اویسی ہاسپٹل, اسرا ہاسپٹل, آرکیٹیکچر سب قائم کیے. پھر سالار نے کہا کہ اب بنیادی اسکولوں پہ توجہ لیں گے. آؤ میرے عزیز دوستو, یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, گر گڑا کے اللہ کو منا لو. نوجوانوں خوب حلیم کھاؤ, پیٹ بھر کے کھاؤ. میں تو دعا کروں گا کہ تم ایک ایک نہیں 4 حلیم کھاؤ, مگر اللہ کو بھی یاد کرو. مسجدوں کو آباد صرف رمضان کے حد تک مت کرو, رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت کو جاری رکھو. نماز کی پابندی کرو. میری آواز اگر میری عزتدار ماں اور بہنوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو میری باوقار مائیں, میری عزتدار بہنیں, میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر رمضان میں آپ کو شاپنگ کرنے جانا ہے تو ایسا ٹائمنگ نکالو
کہ نماز کے ٹائم سے پہلے گھر کو آ جاؤ، یا پھر باوضو جا کر جس دکان میں آپ جا رہے وہاں پر اپنی نماز پڑھ لو۔ شاپنگ میں اپنی نماز کو ضائع مت کرو میری ماں اور بہنوں، نماز کو پکڑ کر رکھو، نماز ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ بھی اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اپنی جماعت سے وابستہ ہو جائیے، اور اگر کوئی مجلس کے کارپوریٹر سے آپ کو شکایت ہے تو آپ مجھے کہیے۔ میں بار بار ان کارپوریٹر حضرات سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی گھر بنا رہا ہے بنانے دو، کیا تکلیف ہے؟ بنا رہا ہے بنانے دو۔ بازو والے کو تکلیف ہے انہیں جانا بلدیہ میں، آپ مت جاؤ چودھری بن کے، آپ مت جاؤ، بناتا بنان دو۔ سالار نے نہیں کہا تھا کیا؟ اور انہی کی محنت، وہ بزرگوں کی محنت کے نتیجے میں جب وہ مجلس کے عظیم قائدین نے کہا تھا کہ اللہ کی زمین پہ عبداللہ کا قبضہ، یاد رکھو بڑی محنت اور جستجو اور قربانیوں کے بعد یہ جماعت کو آج مقام ملا۔ میں ہرگز کسی بھی مجلس کے قائدین کو یا اراکین بلدیہ کو اجازت نہیں دوں گا کہ مرحوم قائدین کی محنتوں کو رائگاں جانے نہیں دیا جائے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک اللہ مجھے اس مقام پر رکھے گا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا جس دن تم نے میرے کندھوں پر یہ بڑی ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پر رکھی تھی، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو کمزور ہے وہ میری آنکھوں میں مضبوط ہے۔ جو قوم کا قائد ہے، فاروق اعظم نے کہا تھا وہ قوم کا خادم ہے۔ جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے۔ کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے تو کارپوریٹر ہے، ہم سردار نہیں ہیں، ہم خادم ہیں، اور خادم کا کام سرداروں کی خدمت کرنا، ان کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ آپ بلا جھجک بتائیے میرے کو، مجلس کے دفتر کو آئیے، آپ آتے ہیں، اور ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ان تمام مسائل کو حل کریں۔ الحمدللہ تمام اراکین محنت کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں پانی کی قلت ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ جھاڑو دینے والوں کا اضافہ کرنا ہے، حکومت سے ہم نمائندگی کیے اس میں اضافہ ہوگا، روڈوں کا کام ہے، انشاءاللہ تعالی مجلس اس کو پورا کرائے گی۔ آپ جماعت سے وابستہ رہیے، مجلس کو مضبوط کرتے رہیے، یہ ہماری پہچان جو ساری دنیا میں ایک یکساں ہے، جو منفرد ہے، جو آج دنیا کے کونے کونے میں سرزمین دکن کے اتحاد کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں اللہ سے دست دعا ہوں کہ پروردگار رحمت العالمین کے صدقے میں ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے، ہماری اس جماعت کو اور مضبوط کر دے، اور اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان تمام مخالفین اور وقت کے نمرود اور فرعونوں کو شکست دے کر حق کو کامیاب کر دے، مجلس کو کامیاب کر دے۔ شکریہ، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔